السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عالمہ کے کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ خاصہ اول سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ خاصہ اول کی پہلی کتاب احسن تجوید ہے، اس کے ساتھ قرآن پاک کا پیپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں بھی آپ کو میں اچھی طریقے سے سمجھا کے تیاری کرواؤں گی انشاءاللہ۔ پہلے ہم آغاز کرتے ہیں احسن تجوید سے، ٹھیک ہے۔ کتاب کا نام ہے احسن تجوید، جو کہ اس شکل میں دکھتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس کا آتا ہے مقدمہ۔ ہم نے اس کا مقدمہ پڑھنا ہے۔ مقدمے میں کیا آتی ہیں؟ اصطلاحات، یعنی ڈیفائنز ہیں، اس کو ہم نے ریڈ کرنا ہے۔ نیچے آتا ہے، سب سے پہلا ورڈ آتا ہے حرکت۔ حرکت اب کس کو کہتے ہیں؟ زیر، زبر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ زیر، زبر اور پیش کو۔ یہ زبر الف کے اوپر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، زبر، زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ اب متحرک کس کو کہتے ہیں؟ جس حرف پر زیر، زبر اور پیش ہوگا اس کو کہتے ہیں متحرک، اس کو بولتے ہیں متحرک۔ اس کے اوپر الف کے اوپر زبر ہے، متحرک ہے یہ۔ سین کے اوپر زبر ہے، متحرک ہے یہ۔ نون کے اوپر پیش ہے، متحرک ہے یہ۔ واو کے نیچے زیر ہے، متحرک ہے یہ۔ جس حرف پر زبر، زیر یا پیش ہوگی اس کو بولتے ہیں متحرک، ٹھیک ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے سکون۔ سکون کے مطلب سے ہی، ورڈ سے ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی سکون کرنا، ریلیکس کرنا، ریلیف کرنا۔ اب اس کی علامت کیا ہے؟ چھوٹی سی جو دال ہوتی ہے نا، یہ چھوٹی سی دال، اس کو بولتے ہیں جزم، سکون، ٹھیک ہے۔ سکون بولتے ہیں جزم کو، یہ چھوٹی سی دال کو۔ اب ہم نے اتنا تو ریڈ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب پڑھتے ہیں ہم ساکن۔ ساکن کس کو کہتے ہیں؟ سکون والا، یہ سکون سے ہی نکلا ہے ساکن۔ ساکن کے ورڈ سے بھی پتہ چل رہا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے۔ جس حرف پر یہ چھوٹی سی دال ہوگی، جزم ہوگی نا، اس کو بولتے ہیں ساکن۔ فار ایگزامپل، یہ یا کے اوپر چھوٹی سی دال ہے، اس کو بولتے ہیں ساکن۔ یہ چھوٹی دال کو بولتے ہیں سکون، اور اس ورڈ کو، اس حرف کو بولتے ہیں ساکن، ٹھیک ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ اب پڑھتے ہیں ہم تشدید۔ کسی حرف کو 2 مرتبہ اس طرح پڑھنا کہ ایک مرتبہ ساکن کی آواز آئے اور دوسری مرتبہ متحرک کی آواز آئے۔ اب ہم متحرک بھی پڑھ چکے ہیں۔ جس حرف پر یہ زبر، زیر پیش ہوگی اس کو بولتے ہیں متحرک۔ اب متحرک بھی ہو اور ساکن بھی ہو، ساکن کا بھی ہم نے ابھی ریڈ کیا کہ جس حرف پر یہ چھوٹی سی دال یعنی جزم ہوگی، سکون ہوگی، اس کو بولتے ہیں ساکن۔ تشدید کو بولتے ہیں، تشدید میں یہ ورڈ بھی آئے اور یہ ورڈ بھی آئے، ان دونوں کی ڈیفائن ہو رہی ہو، اس کو بولتے ہیں تشدید، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ثم، ثم، ان، اس میم اور اس نون، ٹھیک ہے۔ اس میم اور اس نون، ان دونوں میں پہلے ساکن ہو رہا ہے پھر متحرک ہو رہا ہے، اس کو بولتے ہیں تشدید، ٹھیک ہے۔ اتنی سمجھ آ گئی ہے؟ آگے ہم ریڈ کر لیتے ہیں مشدد۔ اب اس ورڈ سے ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ تشدید سے نکلا ہے، جیسے حرکت سے نکلا تھا متحرک، سکون سے نکلا تھا ساکن، تشدید سے نکلا ہے مشدد۔ اب اس کے اوپر بھی چھوٹی سی، مشدد بولتے کس کو ہیں؟ پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، تشدید والا،
یعنی جس حرف پر یہ چھوٹی سی شد ہوگی نا اس کو بولتے ہیں. اب متحرک اور ساکن ان دونوں کو جو ایک ہی ڈیفائن میں یہ دونوں کی ڈیفائن آ جائے نا اس کو بولتے ہیں تشدید. یہ شد ایک دفعہ ساکن ہو رہا ہے دوسری دفعہ متحرک ہو رہا ہے, اس کو بولتے ہیں تشدید. اب یہ چھوٹی سی شد ہے اس کو بولتے ہیں مشدد. یہ چھوٹی سی شد مشدد ہے. یہ چھوٹی سی شد ڈبلیو جو چھوٹا ڈبلیو ہوتا ہے یہ چھوٹا سا ڈبلیو اس کو بولتے ہیں مشدد. اب ہم پڑھ لیتے ہیں فتح. فتح کے ورڈ سے ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ سب سے اوپر فتح ہے اس نے کی, سب سے اوپر. ٹھیک ہے, یہ فتح بولتے ہیں زبر کو. فتح بولتے ہیں زبر کو. فتح بولتے ہیں زبر کو. فتح سے ورڈ نکلا ہے مفتوح. فتح سے ورڈ نکلا ہے مفتوح. جس حرف پر فتح ہوگی یعنی زبر ہوگی اس کو بولتے ہیں مفتوح. جیسے الف, احسانوں کے الف پہ زبر آ رہی ہے, زبر کو بولتے ہیں فتح. جس حرف پر یعنی الف پر زبر آ رہی ہے اس کو بولتے ہیں مفتوح. ٹھیک ہو گیا. اب ہم پڑھیں گے زما. زما کے ورڈ سے ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ بیچ بیچ میں رہتا ہے, گول سا گنا سا بن جاتا ہے, پیش کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو بولتے ہیں زما. زما سے نکلا ہے مضموم. جس حرف پر یہ پیش ہوگی زما ہوگی اس کو بولتے ہیں مضموم. نون کے اوپر پیش ہے اس کو بولتے ہیں زما. جس حرف پر نون کے اوپر پیش آ رہی ہے اس کو بولتے ہیں مضموم. نون کو بولتے ہیں مضموم. آگے ہم پڑھیں گے, یہ اتنا ریز کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے اچھی طریقے سے. اب ہم پڑھتے ہیں کسرہ. کسرہ کسرہ بولتے ہیں زیر کو. یہ واو کے نیچے جو زیر ہے اس کو بولتے ہیں کسرہ. کسرہ سے نکلا ہے مکسور. جس حرف پر واو پہ زیر ہے اس واو کو زیر کی وجہ سے مکسور پڑھیں گے. ٹھیک ہے, الف کو زبر کی وجہ سے مفتوح بولیں گے, نون کو پیش کی وجہ سے مضموم بولیں گے, واو کو زیر کی وجہ سے مکسور بولیں گے. یہاں تک سمجھ آ گئی ہے. کسرہ, فتح, مضموم, زما کس کو کہتے ہیں. اب ہم پڑھیں گے تنوین. تنوین کے ورڈ سے ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ مطلب دو ورڈز ہوں گے. تنوین کو کہتے ہیں دو زبر دو زیر اور دو پیش کو بولتے ہیں تنوین. یہاں تک سمجھ آ گئی. مثال کے طور پر علیمن, یہ تنوین کی علامت ہے. ٹھیک ہے, علیمن, 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 دو زیر دو زبر دو زبر, یہ تنوین کی علامت ہے. اس کو بولتے ہیں تنوین. یہاں تک سمجھ آ گئی ہے. اس کو بولتے ہیں تنوین. یعنی یہ ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتا ہے. یہ یہاں پہ نہیں آئے گا, یہاں پہ درمیان میں نہیں آئے گا, یہاں پہ آئے گا, حرف کے آخر پہ آئے گا. تنوین کی علامت حرف کے آخر پہ آتی ہوتی ہے, نہ تو فرسٹ پہ آتی ہے نہ ہی درمیان میں آتی ہے, ہمیشہ آخر پہ آتی ہے تنوین کی علامت.
دو زبر، دو زیر، دو پیش، یہ ہمیشہ حرف کے آخر پہ ہی آئیں گے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ فعل اور حرف میں آئے گی، یہ ہمیشہ اسم میں آتی ہے، یہ ہمیشہ اسم میں آتی ہے، تنوین کی علامت ہمیشہ اسم میں آتی ہے، نہ یہ حرف پہ آئے گی یا نہ ہی یہ فعل پہ آئے گی، تو یہ ہمیشہ اسم میں آئے گی علامت۔ اب ہم پڑھیں گے نون رسمی۔ نون رسمی کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہر حالت میں متحرک اور ساکن دونوں ہو سکتا ہے، کلمے کے شروع میں بھی آتا ہے، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی آتا ہے، اسم، فعل اور حرف سب میں آتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے اور شکل کی صورت میں لکھا بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ نون رسمی کہتے کس کو ہیں؟ پتہ چل گیا کہ یہ متحرک اور ساکن دونوں ہو سکتے ہیں۔ متحرک کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، جس حرف پر زیر، زبر یا پیش ہو اس کو بولتے ہیں متحرک، اور ساکن کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جس حرف پر جزم ہوگی، چھوٹی سی جو دال ہوگی اس کو بولتے ہیں ساکن۔ یہ ساکن اور متحرک دونوں ہو سکتا ہے، کلمے کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، کلمے کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے، کلمے کے آخر میں بھی آ سکتا ہے، اسم میں بھی ہو سکتا ہے، فعل میں بھی ہو سکتا ہے اور حرف میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسے پڑھا بھی جاتا ہے اور حرف کی شکل میں لکھا بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم پڑھیں گے تجوید۔ اب اس اصل ورڈ کی آئی ہے ڈیفائن۔ تجوید کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ہوتا کیا ہے۔ ہر حرف کو اس کی اصلی مخرج سے مع جمعی صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی حرف ہے، کوئی بھی، اس کو اس کی تمام خوبیوں کے ساتھ واضح الفاظ کے ساتھ، اصلی جو وجہ ہے اس کے ساتھ اچھی طریقے سے کہ وہ بولا ہوا سمجھ آئے، اس کو بولتے ہیں تجوید۔ تمام خوبیوں کے ساتھ ہو، اصلی معنی کے ساتھ مطلب سمجھ آ رہا ہو، صحیح طریقے سے بولا جا رہا ہو، اس کو بولتے ہیں تجوید، ٹھیک ہے۔ یہ بھی سمجھ آ گیا۔ اب ہم پڑھیں گے لاہن۔ لاہن بولتے ہیں غلطی کرنا، غلط پڑھنا اس کو بولتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اب یہ لکھا ہے احسانو، میں پڑھ لوں احسن، احسن پڑھ لوں، اب یہ تو غلط پڑھ لیا میں نے، اس کو بولتے ہیں لاہن، غلط پڑھنا۔ ٹھیک ہے۔ اب اگلا ہے استعاذہ۔ استعاذہ کا کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تعوذ تسمیہ پڑھتے ہیں نا، اب اس میں ہم غلطی تھوڑی سی بھی کر لیں اس کو بولتے ہیں لہن، ٹھیک ہے۔ اتنی تو سمجھ آ گئی ہے۔ اب اس کو واضح تجوید کا مطلب ہی یہ ہے، واضح طریقے سے پڑھنا، خوبصورتی سے ادا کرنا، یہ نہ ہو ہم کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کیا ہوتا ہے، مطلب یہ تو میں غلط پڑھ رہی ہوں، یہ تو الفاظ ہی نہیں صحیح نکل رہے ہیں۔ تجوید کا مطلب ہی کیا ہے کہ اسے اس کی اصل معنی کے ساتھ خوبصورتی سے واضح طریقے سے ادا کرنا کہ اگلے انسان کو بھی سمجھ آئے، اس کو کہتے ہیں تجوید۔ لحن کا بھی پتہ چل گیا اور تجوید کا پتہ چل گیا۔ اب استعاذہ کے معنی سے ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ اس میں تعوذ آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے بسم اللہ۔ بسم اللہ سے ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ اس میں بسم اللہ شریف آئے گی۔ بسم اللہ سے پتہ چل رہا ہے نا کہ اس میں بسم اللہ شریف آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب اتنا تو سمجھ آ گیا۔ اب ہم پڑھیں گے مخرج۔
ہم پڑھیں گے مخرج کے بارے میں. مخرج سے پتہ چل رہا ہوگا خارج کرنے والی. مخرج حرف نکلے، جس جگہ سے حرف نکلے اس کو کہتے ہیں مخرج. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھیں گے خشیوم. ناک کا بانسا، ناک کی وہ جڑ جو اندرونی، ناک کی جڑ کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے نا، ناک کا بانسا اس کو کہتے ہیں. ناک کی جڑ جہاں سے شروع ہو رہی ہے ناک، اس کی جو جڑ ہے اس کا اندرونی حصہ گنا کرنا، اس کو کہتے ہیں مخرج. خشیوم. ناک کا بانسا یعنی ناک کی جڑ کا اندرونی حصہ، یہ گنے کا مخرج ہے. ٹھیک ہے، جیسے گنا کرنا، کسی ورڈ پر گنا کرنا، قرآن پاک کا کوئی بھی ورڈ آ جائے اسے ہم نے گنا کر کے پڑھنا ہے، ناک سے نکالنی ہے آواز، اس کو کہتے ہیں، ناک پہ گن کر کے آواز نکالنی ہے، اس کو کہتے ہیں خشیوم. اب گنا کا مطلب پڑھ لیتے ہیں. وہ آواز جو خشیوم سے نکلے اس کو بولتے ہیں گنا. ٹھیک ہے، جو آواز خشیوم سے نکلے اس کو بولتے ہیں گنا. جیسے قل اعوذ برب الناس، ناس گنا کر رہی ہوں اس میں. قل اعوذ برب الناس، ناس، ناس گنا ہو رہا ہے. قل اعوذ برب الناس گنا کر رہی ہوں، ناک سے آواز نکال رہی ہوں، خشیوم ہو رہا ہے یعنی گنا ہو رہا ہے. اب ہم پڑھیں گے صفت. صفت کس کو کہتے ہیں اب ہم یہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، حرف کی آواز سخت، نرم، پست، بلند، باریک، پر، جاری ہی پڑھنا مطلب پڑھتے ہی جانا، رک جانا، اس کو بولتے ہیں صفت. ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل سین، شین، یہ سخت پڑھی، سین، شین سخت الفاظ سے ادا کرنا. ثم، سا یہ نرم ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو صفت بولتے ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں اظہار. اظہار ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج سے ما جمع صفات بغیر کسی تغیر کے اصلی حالت سے ادا کرنا. مطلب اظہار سے ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ ہم نے اسے واضح طور پر خوبصورتی سے بغیر غلطی کیے خوبصورت طریقے سے ادا کرنا ہے کہ نہ تو اس میں کوئی غلطی ہو، اگلے انسان کو ہمارا بولا ہوا سمجھ آ جائے، اور بغیر کوئی خلل ڈالے نہ ادا کرنا ہے حرف کو، الفاظ کو ادا کرنا ہے، اس کو بولتے ہیں اظہار. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھیں گے ادغام. ادغام 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 کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک حرف ساکن کو دوسرے حرف متحرک میں ملا کر اس طرح پڑھنا کہ وہ دونوں حرف مل کر ایک ایسا مشدد حرف ہو جائے جو ایک ہی مرتبہ ادا ہو. ٹھیک ہے،
साकन के बारे में हम पढ़ चुके हैं पीछे, मुतहर्रक के बारे में भी पढ़ चुके हैं। मुतहर्रक किसको कहते हैं? जिस हरफ पर ज़ेर ज़बर या पेश हो उसे मुतहर्रक कहते हैं। साकन जिस पर जज़म हो रहा हो, जिस हर्फ पर जज़म हो रहा हो, यानी वो छोटी सी दाल आ रही हो, उसको साकन बोलते हैं। अब एक हर्फ को साकन और दूसरे हर्फ को मुतहर्रक में मिलाकर, साकन को मुतहर्रक के साथ मिलाकर इस तरह पढ़ें कि मुश्तद बन जाए वो। अब मुश्तद के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तशदीद वाला, जिस पर वो छोटी सी डब्ल्यू शाद हो, उसको बोलते हैं तशदीद, यानी मुश्तद बोलते हैं। वो वर्ड मुश्तद, साकन को मुतहर्रक के साथ मिलाकर इस तरह पढ़ना कि मुश्तद बन जाए, यानी वो शद की बन जाए और एक ही मरतबा वो सारा वर्ड पढ़ा जाए। जैसे अज़्ज़ालिमून, अज़्ज़ालिमून, ठीक है, अस्साबिरून। यहाँ तक समझ आ गई है? मैं लिख देती हूँ इसकी एग्जाम्पल। ठीक है, अज़्ज़ालिमून। अब इसमें ज़बर भी आ रही है, शद भी आ रही है, ज़ेर भी आ रही है, पेश भी आ रही है, जज़म भी आ रही है। इस वर्ड को इदगाम बोलते हैं, जिसमें साकन, मुतहर्रक और मुश्तद तीनों चीज़ें आए, उसको बोलते हैं अदगाम। अदगाम यानी इसमें क्या आ रहा है? शद भी आ रही है, ज़बर भी आ रहा है, ज़ेर भी आ रही है, पेश भी आ रहा है, जज़म भी आ रही है, छोटी सी दाल, छोटा सा डब्ल्यू, ज़बर, फ़ता, कसरा, मज़मूम, ज़मा, ये तीनों चीज़ें आ रही हैं, चारों चीज़ें आ रही हैं ना इसमें, इसको बोलते हैं इदगाम। यहाँ तक समझ आ गई? अब हम पढ़ेंगे मुदगम। किसको कहते हैं? पहला हर्फ जिसको मिलाया जाए, जैसे किसी हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करके यानी मिलाकर, ख़ास तौर पर जब हरूफ साकन हो जिस पर कोई हरकत ना हो रही हो, जैसे वो जज़म, उस पर कोई हरकत नहीं हो रही है, साकन हो रहा है यानी सुकून हो रहा है। हरूफ मुतहर्रक जिस पे ज़ेर ज़बर पेश हों, उनको मिलाया जाए ना, इस अमल में पहला हर्फ दूसरे हर्फ में मदगम हो जाता है, यानी मिल जाता है। मदगम का मतलब ही मिलाना है, मदगम का मतलब ही मिलाना है। साकन को मुतहर्रक के साथ मिलाना, उसको बोलते हैं मदगम। पीछे हम पढ़ चुके हैं ना, इदगाम में साकन को मुतहर्रक के साथ मिलाकर उस मशदद बन जाता है, उसको बोलते हैं मदगम। ठीक है, मिसाल के तौर पर मिन रब्बाका, मिन रब्बाका, मीम नून को रा में मदगम करके मिर रब्बा का पढ़ा जाएगा। मिसाल के तौर पर मीम को नून, मीम नून को, इस मीम मन को रा में मदगम यानी मिलाकर मिर रब्बू का। ठीक है, अगर मीम और नून को रा में मिला के पढ़ेंगे तो मिर रब्बू का बन जाएगा, इसको बोलते हैं मदगम। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? अब हम आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या है? मदगम फी ही, दूसरा हर्फ जिसमें मिलाया जाए। पहले हर्फ को मदगम बोलते हैं, दूसरे हर्फ को यानी कि मिर, मीम और नून, इसको बोलते हैं मदगम। अब रा दूसरा वर्ड है, दूसरा वर्ड शुरू हो रहा है, उसको बोलते हैं मदगम फी ही, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मदगम फी ही।
یعنی یہ دوسرے حرف کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں مدغم اور اس کو بولتے ہیں مدغم فیہ. ٹھیک ہے، اتنی سمجھ آ گئی ہے. میم اور نون کو مدغم بولتے ہیں. را یعنی اس کو اس کے اندر ملایا جا رہا ہے، اس کے دوسرے ورڈ کو مدغم فی ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، میم نون را سے جب ملیں گے کہ مر ربو کا بن جائے گا. آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں، باقی ہم انشاءاللہ اگلی ڈیفائنس انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. جس چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، میں اپنا بایو میں اپنا نمبر بھی ڈال دوں گی واٹس ایپ کا. جس کو کوئی بھی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو آپ مجھ سے واٹس ایپ آ کے کلاسز لے سکتی ہیں. اور انشاءاللہ بار بار پوچھیں، میں بار بار بتانے کے لیے تیار ہوں. جس چیز کی سمجھ نہ آئے، میں پھر ایک دفعہ کہہ رہی ہوں، جس چیز کی سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں. میری ویڈیو کو لائک، فالو اور کمنٹ لازمی کیجیے گا. جزاک اللہ.